السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے۔ اور جو آج میں ٹاپک پہ بات کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ نیا سال، جیسا کہ آج کے دور میں نیا سال کی مبارکباد دینا یہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہو رہی ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور اس کو الٹا ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں اس پہ کھل کے تھوڑی بات کروں گا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آخر تک دیکھنے کے بعد اپنے ایک دو گروپ میں ضرور شیئر بھی کریں اس کو، اور اپنے انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ پر بھی آپ اس کو اپلوڈ کرو تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھائی اگر صحیح راہ پر آ گیا، عمل وہ کرے گا، انشاءاللہ ثواب کے مستحق آپ بھی ہوں گے۔ اور اگر کوئی حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں، ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں کا جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جو سال کی شروعات ہوتی ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے۔ محرم کا جو مہینہ آتا ہے وہ اسلامی لحاظ سے سب سے پہلا مہینہ آتا ہے، یہ ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں اسلام نے کہیں بھی اجازت نہیں دی کہ ہم نیا سال کی خوشی منائیں، جشن منائیں۔ اب لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم دوسرے بھائی کو خوش کرنے کے لیے سے مبارکباد دے رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف؟ بھائی تکلیف نہیں ہے یہ۔ اگر آپ اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے مبارکباد دے رہے ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ جو حرکت کر رہے ہو یہ کیا کہیں لکھا ہوا ہے، کسی حدیث سے ثابت ہے، یا کسی صحابی نے جشن منایا ہو؟ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جیسا کہ یہ ایک سال کم ہوا ہے ہماری زندگی سے، یہ جو ہماری ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے نا، دیوار، اس دیوار یہ سمجھ لو ہماری ایک زندگی ہے، اس میں سے ہماری ایک اینٹ نکل چکی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو نیا سال کی مبارکباد دے رہے ہیں، یہ نیا سال یہ مبارک کب ہوگا؟ یہ مبارک تب ہوگا جب ہم اپنے پچھلے گناہوں کو دیکھ کر کہ میرے اس زندگی کے اندر سن 2024 کے اندر میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے چھوڑے ہیں اور کن سے میں توبہ کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر کون کون سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کون سے ہیں وہ گناہ۔ سب سے پہلے آپ تنہائی میں بیٹھیے اور اپنی ایک لسٹ تیار کریے، اور ایسی جگہ لسٹ بنائیے آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ کیونکہ آپ تو یہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آپ اپنی ایک لسٹ بنا رہے ہو، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی آ گیا، اس کو آپ کے بارے میں اس کو پتہ لگ جائے گا، تو ایسا نہ کریں۔ اپنی ایک لسٹ تیار کریے کہ میں اتنے گانے کا عادی ہوں، یا میں اتنا یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے آپ توبہ استغفار کریں، اور آئندہ عزم کریں کہ میں ان گناہوں سے بچا رہوں گا،
میں ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ایک تو ہوتی ہے نیا سال کی مبارکباد، لیکن نیا سال سے پہلے ایک رات آتی ہے سال کی آخری 31 دسمبر، اس میں بے حد گناہ ہوتے ہیں، اور میں تمام تر ماں باپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس رات کے اندر اگر آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا کہیں اگر بہانے سر جانا چاہتا ہے تو ہرگز اس کو جانے نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو اجازت دے کے ایک طرف ہو جاؤ گی، لیکن آپ کو بڑی سے بڑی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ شراب جو ہے، شراب جتنی اس رات میں پی جاتی ہے، کاش کے پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی ہے جتنی وہ ایک رات کے اندر پی جاتی ہے۔ زنا پورے سال میں اتنا زنا نہیں ہوتا ہوگا جتنا اس رات کے اندر زنا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلیں بک کیے جاتے ہیں اور پلاننگ بنتی ہے، مہینوں پہلے پلاننگ بن جاتی ہے اس رات کے لیے۔ تو خدا کے واسطے اپنی اولاد کی نگرانی کریں، اپنی اولاد کو گھروں کے اندر رکھیں، اپنی اولاد کو ان گناہوں سے بچائیں۔ اگر آپ کی بچی کہہ رہی کہ میرا یہ فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں، آپ کو اس پہ وشواس ہے، ہرگز اس کی باتوں پر وشواس نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بیٹی غلط ہے، آپ کی بیٹا غلط ہے، بھائی شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ 31 دسمبر کی رات زنا کس قدر ہوتا ہے، 31 دسمبر کی رات میں شراب کتنی پی جاتی ہے، کس قدر گناہوں کے اڈے تیار کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں زنا کر رہے ہیں اور آپ کی موت کا فیصلہ اسی وقت آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے شراب پی رکھی اور آپ کا موت کا ٹائم بھی متعین ہو چکا ہو۔ تو خدا کے واسطے اگر ہمیں اس سال کو مبارک بنانا ہے تو ہمیں نیک عمل کرنے پڑیں گے۔ ہمیں اپنی لسٹ کے اندر یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی، میں نے قرآن کریم کی اس سال کتنی تلاوت کری، کتنی غفلت کری۔ اللہ سے دعا استغفار کرو، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا استغفار کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ نیا سال جشن منانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو میں تمام تر مسلمانوں سے اپنے بھائی سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ لیکن اگر آپ دعا کرو گے، استغفار کرو گے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، بے شمار محبت کرتا ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ لیکن خدا کے واسطے 31 دسمبر کی رات کو اگر شیطان آپ کو بڑگڑاتا ہے تو آپ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس رات کے اندر عشاء کی نماز ادا کریں باجماعت، اور جلدی سونے کی فکر کریں۔ اور اگر آپ سے جلدی سویا نہیں جاتا تو اپنی فیملی کے بیچ میں رہیں، اپنے آپ کو تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ تنہا رہو گے تو شیطان پھر آپ کو بڑگڑائے گا، بھڑکائے گا، اور پتہ لگا ہے پھر آپ شیطان کے بھڑکائے میں اگر آ گئے، شیطان کے وسوسے میں آ گئے، تو پھر آپ سے وہ بڑے بڑے گناہ کروا دے۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ تو اسی لیے خدا کے واسطے 31 دسمبر کی رات کو اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہماری زبان پر تالا لگایا جائے گا، ہمارے پیر بھی گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ہمارے ٹانگیں بھی گواہی دیں گی، ہمارا ہر اعضا گواہی دے گا۔ میرے بھائیو، قیامت آنی برحق ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے 31 دسمبر کی رات کو اگر اپنی اولاد کو اجازت دے دی باہر جانے کی، تو پھر یہ دیکھ لینا کہ تکلیف اور پریشانی آپ کو آنی ہے پھر. اور میں ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ساری ماں ایسی ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے ملواتی بھی ہے. ایسی ایسی عورتیں دیکھی ہیں ہم نے، اللہ حفاظت فرمائے. تو ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ کرے. اگر آپ کی بیٹی کسی بیٹے کو اگر پسند کرتی ہے تو خدا کے واسطے یا تو اس کا نکاح کرائیں یا اس کو سمجھا کر اپنے گھر بٹھائیں. اور لڑکیوں کا جتنا جلدی ہو سکے نکاح کے اندر جلدی کریں. ہم نے ایجوکیشن کی چکر میں، پڑھائی کے چکر میں ہم نے گناہوں اپنی آخرت کو برباد کر دیا. ادھر لڑکی نے اپنا بوائے فرینڈ بنا رکھا ہے، پڑھائی بھی چل رہی ہے، اور پڑھائی کے نام سے گناہ کے اڈے تیار کیے جا رہے ہیں. پڑھائی تو رہی دور کی بات. اور ادھر لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ بنا رکھی ہے. 30 سال کے 35 سال کی عمر ہو جاتی ہے لیکن شادی کا نام و نشان نہیں رہتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو اور پڑھائی کو ہم نے مقصد سمجھ لیا. پڑھائی منع نہیں کرتی، آپ نکاح کریے پہلے، نکاح کرنے کے بعد آپ پڑھائی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. خواتین بھی پڑھائی کریں، کیونکہ آج کے ٹائم میں پڑھائی بہت ضروری چیز ہے. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو پڑھانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ ضروری ہے. یہ بات تو حقیقت ہے کہ پردہ فرض ہے، لیکن پردے کے اندر رہ کر عورت سارے کام کر سکتی ہے. اگر کرنے والی ہونی چاہیے تو وہ سارے کام پردے کے اندر رہ کے کر سکتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی تباہی یہی ہے کہ ہم لڑکیوں کو بس کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں شادی کر کے آگے گھر سنبھالنا ہے، پڑھائی کر کے اب کیا کرو گی. نہیں بھائی، ہماری لڑکیاں انجینئرنگ بننی چاہیے، ہماری لڑکیاں ڈاکٹری بننی چاہیے، ہماری لڑکیاں ہر فیلڈ کے اندر نکلنی چاہیے. جس طریقے سے لڑکے فیلڈ میں اترتے ہیں اس طرح ہماری لڑکیوں کو بھی اترنا چاہیے فیلڈ کے اندر. پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پہلے نکاح کو زیادہ ترجیح دیں. کیونکہ جب آپ کا دماغ فوکس جب سیٹ نہیں ہوگا تو آپ کا کام کرنے میں پھر من نہیں لگے گا. اور جب آپ کا نکاح ہو جائے گا، شادی آپ کی ہو جائے گی، پھر آپ کا دماغ ایک سینٹر میں رہے گا. پھر تو آپ کا ایک دھیان پڑھائی میں لگا رہے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اب عہد کریں کہ سن 2024 کے اندر ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کریں. کسی کو گالی گلوچ کری ہے، کسی کے تھپڑ مارا ہے، کسی کو بے وجہ اس کو مارا ہو، دھمکایا ہو، تو اس سے جا کر معذرت کریں، اس سے معافی مانگے. اور کسی کا اگر حق ہے اس کو حق ادا کریں. اگر کسی کا قرض ہے تو اس کا قرض چکائیں. کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کا جنازہ آیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا کرتے تھے، تحقیق کیا کرتے تھے کہ کیا اس شخص کے اوپر کسی کا قرض ہے. اگر کسی کا قرض اس کے اوپر نکلتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے. ہاں، اگر اس کا قرضہ کسی نے اپنے ذمے لے لیا کہ اللہ کے رسول اس کا قرض میں چکاؤں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہاں نہ درہم ہوں گے، نہ روپیہ ہوگا، نہ ڈالر ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. وہاں تو جو حساب و کتاب چلے گا وہ نیکیوں سے چلے گا. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ کاش اس سے زیادہ نیکی کوئی لے کر نہیں آئے گا، لیکن اس کی نیکیاں وہ ختم ہو جائیں گی. کسی کا قرض لیا ہوگا، قرض دار کو نیکیاں دی جائیں گی،
کسی کے تھپڑ مارا ہوگا بلا وجہ اس کو نیکیاں اس کو دی جائیں گی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، اس طرح کر کے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اب کچھ حقوق باقی رہ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ جن کے حقوق رہ گئے تھے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اپنے دلوں کے اندر جو تمہارے دل کے اندر یہ میل کچھ اسے سب کو باہر نکال کر پھینکو۔ کسی کے نفرت ہے، کسی کے غصہ ہے، کچھ بھی ہے، اس چیز کو نکال کر باہر پھینکو۔ جس جگہ گندگی ہوتی ہے وہاں اللہ نہیں بسا کرتا ہے میرے بھائی۔ دل صاف ہوگا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھائیں، اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنتوں کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسائیں۔ آج سنتوں کی قدر مذاق اڑایا جا رہا ہے، لباس سنت کے طریقے پر پہننے کو تیار نہیں مسلمان، چال چلن مسلمانوں والا نہیں ہے، نماز مسلمان سنت مطابق نماز پڑھنے کی پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ نہ ہماری نماز سنت کے طریقے پر ہے، نہ ہمارا چال چلن سنت طریقے ہے، نہ ہمارا کھانا پینا سنت طریقے ہے، تو کہیں کہ مسلمان ہیں، صرف نام لیوا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ؟ نہیں میرے بھائی، ایمان والے مکمل کامل ایمان والے بنو، تقوی اختیار کرو اپنے اندر، تقوی۔ جب تک تقوی اختیار نہیں کرو گے تب تک بات نہیں بنے گی، تب تک آپ کامل ایمان والے نہیں بنو گے۔ تو میرا صرف آج یہاں آنا ہوا اور صرف یہی بتانا آیا تھا کہ 31 دسمبر کی رات میں اگر آپ کو جاگنا ہی ہے تو اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ سے دعا استغفار، اس کے علاوہ آپ دوسرا کام ہرگز نہ کریں، یا پھر اپنا جلدی سونے کی فکر کریں۔ اگر آپ نے 31 دسمبر کی رات کو کہیں اگر ہوٹل میں جانے کا پلان بنا رکھا ہے، لڑکی سے ملنے کا یا لڑکی کو لڑکے سے ملنے کا پلان بنا رکھا ہے، تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ان حرکتوں سے ابھی ان پروگرام کو آپ رد کر دو، ان پروگرام کو ابھی رد کر دو۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے کہ اگر آپ نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ اس گناہ سے رک گئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں لکھ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب آپ اللہ سے سچی توبہ کریں گے کہ یا اللہ میں نے ارادہ تو کیا تھا لیکن تیرے ڈر نے مجھے روک دیا، مجھے معاف فرما، آئندہ میں اس کام کی طرف نہیں جاؤں گا، میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، یا اللہ اگر زنا ہوتا، شراب پی جاتی، یا اللہ تو ناراض ہوتا، یا اللہ میں جو رکا ہوں وہ تیری ڈر کی وجہ سے رکا ہوں۔ تو خدا کے واسطے میں ماں باپ کو جاتے جاتے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کو نگرانی کریں، 31 دسمبر کی رات خاص طور سے نگرانی کریں، اور اپنے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے کسی کو مبارکباد ہرگز نہ دیں۔ اگر کوئی آپ کو میسج کرتا ہے کہ نیا سال مبارک ہو، اس سے کہہ دو بھائی ہمارا نیا سال نہیں ہے یہ، بلکہ ہمارا ایک سال زندگی سے نکل گیا، ہماری دیوار سے ایک اینٹ ہٹ چکی ہے، ہم موت کے قریب مزید ایک سال اور قریب پہنچ گئے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو جج نے کہہ دیا کہ آپ کو 4 سال کے بعد آپ کو پھانسی لگنی ہے، اب آپ کے 3 سال گزر گئے، اب آپ 1 سال رہ گیا آپ کی زندگی کا، اب آپ کسی کہہ رہے بھائی نیا سال مبارک ہو، کیا کہا بے وقوف ہے، تو گئی تیری عقل ماری گئی، تیرا 1 سال موت کا رہ گیا اور تو یہاں نیا سال ہی مبارکباد دے رہا ہے، تو یہی ہماری عقل ماری گئی ہے میرا بھائی۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ تو اپنے علماء سے جڑو، ان کے پاس جایا کرو، ان سے کچھ سیکھا کرو، تاکہ آپ کی دنیا بن سکے، آپ کی آخرت ہی بن سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو آپ ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔